اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت حسین بنایا، اس کو شرافت و بزرگی عطا کی اور اسے زمین و آسمان پر بادشاہت بخشی۔ اس کے علاوہ جنت کی حفاظت و دربانی کے اعزاز سے بھی نوازا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی خدائی کا اعلان کر بیٹھا اور اپنے ماتحتوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کرتے ہوئے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل کو بگاڑ دیا، اس سے تمام اعزازات چھین لیے اور اس پر اپنی لعنت فرمائی اور اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا، اور آخرت میں اس کا اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس کے غضب سے اور ایسے عمل سے جو اس کے غضب کا سبب بنے، اور عطائے نعمت کے بعد اس کے چھن جانے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ شیطان کی شیطانیت، اس کا غرور اور تکبر بیان کرنے سے قبل ابلیس پر ہونے والے انعام و اکرام کا ذکر ہوگا، پھر اس کی حکومت میں ہونے والے واقعات و حوادث، اور پھر اس کی حکومت و سلطنت کے زوال کا سبب بھی بیان ہوگا۔ ابن جری بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابلیس فرشتوں کے سرداروں میں سے تھا اور اس کا قبیلہ برتر و اعلیٰ اور سب سے معزز تھا۔ وہ جنت کے باغات کا نگران تھا اور آسمان دنیا اور زمین پر اس کی بادشاہت تھی۔ ایک اور روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات میں سے تھا اور ابلیس اس قبیلہ سے تھا۔ ابلیس آسمان اور زمین کے درمیان کا ناظم و نگران تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مرہ حمدانی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا اور اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ یہ جنت کے محافظ و نگران تھے، اور ابلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ جنت کا محافظ و نگران تھا۔ زواق بن مزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورہ الصف آیت 50، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب میں معزز و محترم تھا۔ اس کے علاوہ وہ بہشت کے باغات پر نگران بھی تھا اور اسے آسمان و دنیا زمین کی بادشاہت بھی بخشی گئی تھی۔ ایک دوسری جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں کا ایک قبیلہ جسے جن کہا جاتا ہے، ابلیس کا تعلق اسی قبیلہ سے ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان کا وہ نگران تھا، بس اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ قرار دے کر شیطان میں بدل دیا۔ جبکہ ابن جری قرآن کی اس آیت سورہ الانبیاء آیت 29 اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی خدا ہوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فرشتوں میں سے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو وہ ابلیس تھا۔ اس نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور یہ آیت ابلیس کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ بنی امیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ابلیس کے ساتھ خاص ہے اور اس کا سبب ابلیس کا وہ قول ہے جو اس نے کہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اسے دھتکار دیا اور اس کے متعلق فرمایا سورہ آیت 29، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ معمر بھی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں یہی نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت ابلیس کے بارے میں خاص ہے۔ ابن عباس بھی کیا فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے اس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلہ کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلہ میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور تمام عدت اس میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارس تھا اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جنات کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا جبکہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آغاز میں زمین پر جنات ہی رہتے تھے، انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور یہ وہی لشکر تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ بس ابلیس اور اس کے لشکروں نے ان سے جنگ کی اور انہیں سمندری جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ اس کارنامہ نے ابلیس کے دماغ میں تکبر اور غرور بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کی نوعیت سے مطلع ہوئے مگر ابلیس کے لشکر فرشتے اس کے محبت باطن کو نہ پہچان پائے۔ اللہ ہی علیم و خبیر ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ الربیع بن انس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنوں کی ایک جماعت نے زمین میں ناشکری اور کفر کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو اتارا۔ انہوں نے ان سے جنگ کی اور زمین میں جو فساد سے بھری ہوئی تھی ان سے خالی کی۔
ابلیس کی گمراہی اور رسوائی کا اصل سبب میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں۔ ایک قول تو وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا ہے، دوسرا قول بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ابلیس آسمان دنیا، زمین اور اس کے درمیان تمام علاقے کا بادشاہ اور منتظم تھا، نیز جنت کا محافظ اور عمران بھی تھا۔ ابلیس عبادت الہی میں بہت زیادہ مشقتیں اٹھاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و عرفہ اور فاضل و کامل سمجھنے لگ پڑا، اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تکبر کا اظہار کر دیا۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو کر اپنے عرش پر رونق افروز ہوئے تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ یہ جنت کے پہرے دار اور محافظ تھے۔ اس عزت افزائی نے ابلیس کے دل میں فخر و تکبر پیدا کر دیا، حتیٰ کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی ریاضت کا انعام اور ثمر ہے۔ موسیٰ بن ہارون الحمدنی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ احمد بن خمیسہ کی روایت میں ہے کہ ابلیس نے کہا مجھے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، بس جب اس کے دل میں تکبر آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے خیال پر مطلع ہو گئے اور فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ابلیس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے فرشتوں میں سے تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا اور وہ زمین کا باشندہ تھا اور ریاضت و مجاہدہ میں سب سے بڑا تھا، بس اس چیز نے اسے تکبر پر اکسایا اور وہ فرشتوں کے قبیلہ جن سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت اس طرح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، اس کا نام عزازیل تھا اور وہ زمین کا باشندہ اور اس کو آباد کرنے والا تھا۔ فرشتوں میں سے زمین کے رہائشی فرشتوں کا نام جن رکھا گیا تھا۔ سعید المسیب سے روایت ہے کہ ابلیس آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا۔ تیسرا قول ابلیس پر لعنت کے سبب میں یہ ہے کہ یہ اصل میں اس مخلوق کے باقیات میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہیں کسی چیز کا حکم دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس قول کو ماننے والوں کے پاس دلیل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی اور اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ بھیجی جس نے انہیں بھسم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا فرمائی اور اس سے کہا کہ میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تم اسے سجدہ کرو۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ بھیج کر انہیں بھی بھسم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو موجودہ فرشتوں کو پیدا فرمایا اور سجدہ کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں آدم کو سجدہ کر دیا۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس اس مخلوق میں سے تھا جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چوتھا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان جنات کی باقیات میں سے ہے جو زمین میں رہتے ہیں اور انہوں نے زمین میں خون بہایا اور فساد برپا کیا، اپنے رب کے احکامات کے خلاف کام کیے، پھر فرشتوں نے ان سے جنگ کی اور انہیں سمندری جزیروں اور پہاڑوں کی طرف مار بھگایا۔ شہر بن حوصب سے ابلیس جنوں میں سے تھا کی تفسیر منقول ہے کہ ابلیس ان جنوں میں سے تھا جن کو فرشتوں نے شہروں سے سمندروں، جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ کسی فرشتہ نے ابلیس کو چھپا لیا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتوں نے جنوں سے جنگ کی تو انہیں قتل کیا اور ابلیس کو قیدی بنا لیا جہاں یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ گزاری کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ بس اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ ہمارے نزدیک میں صحیح اور درست بات وہی ہے جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ الکاف آیت نمبر 50۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اس آیت مبارکہ میں ابلیس کی نافرمانی کا ذکر ہے، لہٰذا یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ نافرمانی اس سبب سے ہوئی کہ جن کے اندر سرکشی بغاوت کا مادہ غالب ہوتا ہے، اور یہ کہنا بھی درست ہے کہ یہ نافرمانی اس سبب سے ہوئی کہ کثرت عبادت، علم کی زیادتی، آسمان و زمین کی بادشاہت اور باغات بہشت کی محافظت اور نگہبانی کی وجہ سے اس کی طبیعت خود پسندی کا شکار ہوئی، اور یہ کہنا بھی درست ہے کہ اس کے علاوہ اور امور بھی سرکشی اور بغاوت اور غرور و تکبر کا سبب ہے۔ لہذا اس کے متعلق کوئی یقینی قطعی دعویٰ بغیر کسی دلیل و حجت کے ٹھوس نہیں مانا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹھوس چیز ہمارے پاس ہے۔
اس بارے میں جو بھی اختلافی بیانات و روایات ہیں ان سب کو ہم نے نقل کر دیا ہے۔ ایک اور کمزور روایت اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ آدم علی نام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ان کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کے درمیان عادلانہ فیصلے کرے، لہٰذا وہ 1000 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصل رہا، یہاں تک کہ اس کا نام محکم پڑ گیا اور یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اور اس کی طرف یہ نام بذریعہ وحی بھیجا تھا۔ بس اس وقت اس کے دل میں تکبر داخل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے درمیان لڑائی اور دشمنی اور بغض پیدا فرما دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ابلیس کی موجودگی میں ہی 2000 سال تک زمین میں خون ریزی کی، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خون کے دریا میں داخل ہو گئے۔ اس کمزور روایت کے ماننے والوں کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یہ بات ہی بیان ہوئی ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 15۔ تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر یہ لوگ ازسر نو دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا یہ کہنا سورہ البقرہ آیت نمبر 30، کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو اس زمین میں فساد اور خون ریزیاں کرتا پھرے، میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سرکش جنات کی طرف آگ بھیجی جس نے ان کو جلا ڈالا۔ جب ابلیس نے اس عذاب کو دیکھا جو اس قوم پر اترا تھا، وہ آسمان پر چڑھ گیا اور فرشتوں کے درمیان رہنے لگا، اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ اس جیسی عبادت اس کی مخلوق میں سے کسی نے نہ کی۔ بس وہ اس عبادت و ریاضت میں بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجدہ کا حکم ہوا اور ابلیس نے اس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی۔